السلام علیکم. تھینک یو ونس اگین جی. سب دوستوں کا، بھائیوں کا، آپ کے لائکس اور کومنٹس کا. مین ریزن اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی یہ تھی کہ جتنے پیسے یہ لوگ لے رہے ہیں ان پیسوں کے حساب سے یہ لوگ وہ پروڈکٹ نہیں دے رہے. جو گاڑی انہوں نے یو کے اور یورپ میں ریلیز کی ہے وہ گاڑی انہوں نے پاکستان میں جس کمپنی کو مینوفیکچر کرنے کے لیے دی تھی، ایٹلس والوں کو، انہوں نے جس طریقے سے پاکستانی عوام ہے یا جس طرح وہ سوچتے تھے پاکستان کے مطابق، اسی طرح ان لوگوں نے اس گاڑی کو پاکستان کی عوام کے لیے، کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہر قیمت پہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے گاڑی جو ہے وہ بائی کرنی ہی کرنی ہے. سو لیٹ می کٹ دا لانگ بزنس شارٹ اینڈ آئی ول کم ٹو دا پوائنٹ. گاڑی کی آؤٹر لک بہت اچھی ہے اور ڈیزائن بھی اس کا جو ہے وہ ایکسٹریملی ایکسیلنٹ ہے. مگر ان ٹرمز آف آپ اگر کہیں کہ گاڑی کی انٹرنل کوالٹی چیزوں کے لحاظ سے تو وہ بہت ہی انہوں نے آرڈنری سوزوکی کے لیول کی کہہ لیں یا اس سے بھی نیچے لیول کی دی ہے، مگر اس طرح آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی ہی یہ جو ہے یہ ہونڈا ہے. سو اس میں سب سے مین جو پرابلم آ رہا ہے کہ اگر آپ گاڑی کے جوائنٹس چیک کریں، یہ میں نے گاڑی واپس لے جا کر ان سے جوائنٹ جو ہیں وہ ٹھیک کروائے ہیں. جہاں پر آپ گاڑی کا یہ گیپ چیک کر رہے ہیں اور یہ گیپ چیک کر رہے ہیں، یہ گیپس آپس میں میچ نہیں کرتے دونوں سائڈوں کے دروازوں کے ساتھ. اور یہ انہوں نے میرے جانے کے بعد یہ جو پینل نیچے انہوں نے یہ والا پینل لگایا ہے، یہ پینل انہوں نے دوبارہ ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس پینل کو انہوں نے دوبارہ سے ری ایڈجسٹ کر کے، کیونکہ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو یہ دروازہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ گاڑی کے بوٹ کو بوٹ کھولیں جی، اگر آپ گاڑی کا بوٹ کھولیں، اٹھائیں جی، اگر آپ اس کو اگر دیکھ سکیں تمام دوست، تو گاڑی کے اندر اس قسم کی ساری کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے. اور مجھے 100% اس چیز کا اگر آپ غور سے دیکھ سکیں تو پوری گاڑی کے اندر دونوں سائڈوں پہ آپ کو یہ کوٹنگ اسی طرح ہوئی ہوئی نظر آئے گی. اور ایون جو نیچے رکھیں، اس کو اٹھائیں، اس کو ہٹائیں، اس کو بھی ہٹائیں. جو انہوں نے یہ جو انہوں نے پیڈنگ دی ہے یہ بالکل موو کر رہی ہے، ایسے جیسے مطلب کوالٹی جو میٹس جو انہوں نے یہ والا میٹس کا پینل دیا ہے یہ بالکل ہی بری حالت ہے. بہت سے لوگوں نے بیک ڈگی کے اوپر انہوں نے کوئی بریکٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں دی، وائرز بالکل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ایسے ہی انہوں نے وائرز کو چھوڑ دیا ہے. جو گاڑی کی فنشنگ ہے، باڈی فنشنگ جو انہوں نے وہاں سے جو کی ہے وہ بہت ہی برے کی ہے. بیک پہ تو اتنی بری نہیں ہے جتنی انہوں نے فرنٹ پہ باڈی کی ہے. بونٹ کھولیں جی. سو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے فرنٹ پہ کام کیا ہے وہ ذرا آپ لوگ نوٹس کریں کہ یہ گاڑی کا فرنٹ ہے. اس کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں، میں پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ گاڑی کی اوپر انہوں نے پوٹین کا لیول کیا ہے. اگر آپ یہ سیلز چیک کریں گاڑی کی تو یہ دیکھیں یہ گاڑی کی سیلنگ ہوتی ہے اور اس کو انہوں نے کس طریقے سے، آپ اس کی سائڈ چیک کریں. یہاں پر ایک یہ سٹاپر لگا ہوا ہے اور یہ جوائنٹ آپ کے سامنے ہے. یہ جوائنٹ آپ چیک کریں کہ یہ جوائنٹ کس قسم کا جوائنٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پر سٹاپر بھی مسنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو بونٹ ہے وہ آؤٹ آف لائن ہو جاتا ہے. اور یہ آپ اگر غور سے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا. کچھ دوستوں نے پوچھا مجھ سے کہ یہ تمام گاڑیوں میں اسی طرح ہے. میں ہونڈا کی ڈیلر شپ میں گیا ہوں، ہر گاڑی میں ڈیفرنٹ قسم کے فالٹ ہیں. کسی کے اندر مینوفیکچرنگ میں ہے، کسی کا کچھ اور ہے.
جو میں نے اسمبلنگ اور جو ان کی یہ جو انہوں نے سیلنگ کی ہے یہ تقریباً تمام گاڑیوں میں ایک جیسے ہیں. بیک بوٹ پہ جو پرابلم ہے وہ ایک ہے. میں آپ کو زیادہ دکھا نہیں سکتا مگر یہ آپ اندر دیکھیں تو یہ پٹین اس طرح لگائی گئی ہے جس طرح ہاتھوں سے پٹین لگائی جاتی ہے. اب جو کور انہوں نے لگایا ہے وہ گاڑی جب 120 سے اوپر ہوتی ہے تو یہ کور اس کا آپ کے سامنے ہے. یہ پلاسٹک کا ایک مطلب ایک چادر ہے جو صحیح طریقے سے پلگڈ ان بھی نہیں ہے پراپرلی. اس کے علاوہ دروازہ کھولیں. اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی کے اندر کی بات کریں تو گاڑی کے اندر کی مینوفیکچرنگ بہت زبردست ہے, بہت کوالٹی ہے. جو اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے کمپلین کی اور میری بھی یہ پرابلم ہے. نیویگیشن بہت اچھا ہے مگر کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. ساؤنڈ سسٹم بھی بہت اچھا ہے مگر جب آپ اس کے ساتھ کال کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی کال اور فون کنیکٹ ہونے میں خاصا یہ ٹائم لیتا ہے. اور سب سے جو اس کا ورس پارٹ ہے وہ اس کا روف ہے جو بالکل گتے کی طرح بنایا گیا ہے. یہ جو روف پینل ہے یہ اس طرح پیپر کی طرح سلائڈ ان کرتا ہے. جب آپ کی گاڑی 130 120 پہ جا رہی ہوتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ بیک سلائڈ کرنے لگ پڑتا ہے. جو میٹس انہوں نے پرووائڈ نہیں کیے وہ الگ پیکج آپ کو لینا پڑتا ہے مگر انٹرنل جو ہے وہ اتنا ایج سچ بیڈ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹر لک کے حساب سے. اور جو مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے جو دروازوں کی سیلنگ کی گئی ہے ان میں جو ہے وہ کافی زیادہ ایررز ہیں. جو پینلز انہوں نے کنیکٹ کیے ہیں اس کے ساتھ کافی پرابلمز ہیں. سو ونس اگین بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا اور لوگوں کا جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور اس کاز کو سپریڈ کیا. میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہم لوگوں کو جو چیز آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ یورپ اور انگلینڈ کے عین مطابق ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے پرائس بھی اتنی ہی رکھی ہے جتنی آپ یورپ کو اور انگلینڈ میں اور فرسٹ ورلڈ کنٹری میں گاڑی کو دے رہے ہیں. سو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ ہمیں گاڑی بھی وہی نہ پرووائڈ کریں. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ڈو ہوپ یو ول اسپریڈ دس اینڈ ایٹ لیسٹ وی کین گیٹ ٹو سم باڈی جو اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ دیکھ سکے یا کچھ کر سکے. تھینک یو.